اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عقیدت۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں بزم عقیدت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء کرام سے کرواتے ہیں، نعت حضرات سے کرواتے ہیں، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں بات، جن سے ہم کرتے ہیں سوال اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے۔ ناظرین کرام یقیناً آپ اس دنیا میں جب آتے ہیں، آنے کے بعد آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بن جایا کرتا ہے۔ اب وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصد آپ نے خود بنانا ہوتا ہے یا آپ کے بڑے آپ کے ذہن میں یہ باتیں ڈالتے ہیں کہ تم نے بڑے ہو کر یہ بننا ہے۔ بچپن سے ہم کسی سے بھی پوچھتے چلے آئیں کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے پروفیسر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے آرمی فوجی بننا ہے۔ فوجی، ہاں اچھی بات ہے، فوجی بننا چاہیے کیونکہ ملک کے رکھوالے یہی تو ہوتے ہیں، یہی تو سرحدوں پر آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام یہ مئی کا جو مہینہ ہے نا، مئی کا مہینہ ہمیں بڑی یادوں سے وابستگی دلاتا ہے، بہت یادیں ہم اس سے وابستہ ہو چکی ہیں۔ ایک تو مئی کے مہینے میں میری سالگرہ ہے، وہ تو ہے ہی یادگار، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مئی کے مہینے میں ہم نے اپنے پڑوسیوں کو ایک اچھا خاصا زخم دیا جو صدیوں یاد رکھیں گے، وہ زخم کبھی بھی ان کا جو ہے نا فل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً وہ پچھتائیں گے کہ ہم نے کون سی قوم سے ٹکر لے لی تھی۔ ناظرین کرام اس پر تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورا مئی کیا ہر وقت ہم اس پر بات کریں اتنا ہی کم ہے، لیکن ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کر ہم ناظرین حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس پر میں بتاتا چلوں، دین اور دنیا۔ نہ دنیا دین سے الگ ہے، نہ دین دنیا سے الگ ہے، دونوں اگر آپ ایک ساتھ لے کر چلیں تو یقین جانیے آپ کی دنیا بھی بنتی ہے، آپ کی آخرت بھی بنتی ہے۔ اگر آپ مکمل طور پر دنیا ہی کے ہو کر رہ جائیں تو ناظرین بڑا مشکل ہو جاتا ہے دین کو سمجھنا، اور اگر آپ مکمل دین کے ہو کر رہ جائیں برکتیں تو بڑی ملیں گی، ہم سمیٹتے رہیں گے برکتیں، لیکن دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کے پیچھے بھاگنے کی میں بات نہیں کر رہا، جتنا پیچھے بھاگیں گے اتنا دنیا تیزی کے ساتھ بھاگے گی، جیسے آپ کا سایہ بھاگتا ہے ناظرین اس سے بھی فاسٹ، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ یہ بھی ہمیں ناظرین یقین جانیے دین ہی سکھاتا ہے۔ اگر آپ دین سے دور ہیں آپ دنیا کو بھی نہیں پا سکتے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، وقت بڑا مختصر ہے ہمارے پاس، ڈائریکٹ میں اپنے گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں۔ بہت پیاری شخصیت ہمارے ساتھ آج جڑی ہیں جنہیں میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں، بہت خوبصورت بولتی ہیں، بہت اچھا انداز ہے، بزم عقیدت میں آج فرسٹ ٹائم تشریف لائی ہیں، ایک بڑی شخصیت کی بہت اچھی صاحبزادی ہیں، اور میں ان بڑی شخصیت کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں مکمل صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ انہیں اور عزت عطا فرمائے، اور جس طرح پاکستان کے لیے ہمارے سندھ کے لیے کام کر رہی ہیں اللہ انہیں اور برکت عطا فرمائے۔ میری مراد ان کی صاحبزادی محترمہ سیدہ وجیہہ عابد رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کو بلانے کا۔ کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائی ہیں، اور آج تو کراچی میں ٹریفک بھی بہت زیادہ ہے اور جگہ جگہ ایونٹس ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ٹریفک کی وجہ سے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا بہترین انٹروڈکشن کروایا، آپ کا بڑا پن ہے، آپ نے بلایا اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ بالکل جی، انشاءاللہ آپ سے ہم بات کرتے ہیں، آپ کو بھی بتائیں، ناظرین کو بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے جو دوسرے معزز مہمان ہیں بہت پیاری شخصیت، میرے بہت اچھے دوست، میرے ہر دل عزیز، یقیناً ہم انہیں مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں، جس چینل پر جاتے ہیں ہوسٹ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو فیمیل ہوسٹ ہوتی ہیں وہ ان کی فین ہو جاتی ہیں کیونکہ انداز گفتگو ان کا بہت پیارا ہے، بہت شائستہ انداز ہے، اور جب ان کو کسی بھی ٹاپک پر آپ گفتگو کروا لیں بس آپ نے سوال کرنا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر یہ جانیں ان کا کام جانیں، مجبوری ہماری ہوتی ہے بریک لینے کی وجہ سے ہم انہیں ٹوکتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب مفتی سعد خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ ہمیشہ ٹائم پہ آتے ہیں، یہ آپ کی کامیابی ہے اور یہی کامیابی کا حسن ہے جی۔ آپ سے ہم یہی تو سیکھتے ہیں کہ ٹائم پہ بندہ پہنچتا ہے، کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ کیسا محسوس کرتے ہیں آج بزم عقیدت میں آپ تشریف لائیں جناب؟ جی بڑی خوشی ہے، سب سے پہلے کہ آپ کو جب ہوسٹنگ کی چیئر پہ دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے کہ کس طرح آپ کتنی محنت اسٹرگل سے الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں، اور یاد رکھیں کہ ہارڈ ورک اینڈ کنسسٹنسی اسپیکس، ہارڈ ورک اسپیکس، تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا اور آپ ماشاءاللہ بہت بخوبی اس کو نبھا رہے ہیں۔ اللہ آپ سے گزارش کروں گا جب بھی ریکویسٹ کروں تشریف لایا کریں، کیونکہ آپ جیسی شخصیات سے شو ہمارا اچھا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے بات بھی کریں گے، اپنے ٹاپک کی طرف بھی بڑھیں گے۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں ناظرین، بہت پیاری شخصیت، ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، بہت اچھے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، کسی بھی ٹاپک پر آپ ان سے بھی بات کر لیں، بہت شائستہ انداز ہے۔ میری مراد محترم مقام جناب
फर्रुख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? ठीक है। अक्सर आपका नाम लेने से पहले मैं एक हल्का सा वो क्या कहते हैं, ये पता नहीं क्या वजह भूल जाता हूँ शायद, नाम इतना प्यारा है आपका, फर्रुख भी फिर सलीम भी, तो अल्लाह आपके नाम को भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। आपसे भी बातचीत जारी रखेंगे, आपको भी बताएं, नाजरीन को भी बताते चलें। हमारी जो चौथी मेहमान है, पूरी दुनिया में इनको हम एज़ अ नात ख्वां जानते हैं, बहुत प्यारे अंदाज में नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, स्पेशली रमज़ान ट्रांसमिशन बड़ी बड़ी स्क्रीन पर हम इन्हें देखते हैं। अल्लाह इनको भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आवाज़ में बरकत अता फरमाए। मेरी मुराद मोहतरमा इकरा कव्वल साहब हमारे साथ मौजूद है। इकरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है आप? हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नाज़रीन कलाम भी सुनेंगे। मुफ्ती साद खान साहब मौजूद हैं। साद भाई, दीन और दुनिया क्या कहते हैं? दीन दुनिया से अलग है क्या, या दुनिया दीन से अलग है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद भाई, बहुत ही खूबसूरत मौजू। हम जहाँ भी आजकल जाते हैं, चाहे एजुकेशन फील्ड हो चाहे दुनियावी फील्ड हो, तो आपको एक अल्फाज या कुछ एक स्टेटमेंट सुनने को मिलती है, क्या दीन और दुनिया को एक साथ लेकर चलो। केमिस्ट्री भी पढ़ो, फिजिक्स भी पढ़ो, बायो भी पढ़ो, लेकिन उसके साथ तुम इस्लामियात का एक सब्जेक्ट भी पढ़ लो। बिजनेस पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, अकाउंट्स में तुम्हें सारा सूद पढ़ाया जाए, लेकिन उसके साथ तुम इस्लामियात का सब्जेक्ट भी पढ़ लो। डार्विनिज्म को भी पढ़ लो, सही है, और बिग बैंग थ्योरी को भी पढ़ लो, लेकिन उसके साथ इस्लामियात का एक सब्जेक्ट भी पढ़ लो, क्योंकि दीन दुनिया साथ लेके चलनी। देखिए, याद रखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, दुनिया है ही नहीं, सब दीन ही। क्या बात है। अगर आप अच्छी तरीके से हलाल कमा रहे हैं तो दिस इज दीन। दुनिया के किसी शोबे में, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्चर हैं, इन एनी फील्ड यू आर अर्निंग इन अ हलाल वे, तो ये दीन ही, अल्लाह से मना थोड़ी करता है। आपने इसको दुनिया क्यों कहा? दुनिया थी नहीं वो। आप दुनिया के किसी शोबे के अंदर हैं, कोई काम कर रहे हैं, अल्लाह की रजा कर रहे हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर कर रहे हैं, तो बिल्कुल दीन है। चाहे एजुकेशन हो, आप भले दुनियावी एजुकेशन हासिल करें, लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ इस्लामिक लॉ, कोई मसला नहीं है। आपको ऐसी तालीम ना हो जो इस्लामिक बिलीफ से कॉन्ट्रडिक्ट करे, वो बिल्कुल दीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी चीज से मना नहीं करते, ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करता है। अगर आप बैटल ऑफ बदर देखें, गज़वा बदर है, जब 70 लोगों को कैद किया गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ऐसा है कि जो जो पैसे दे सकता है रैंसम मनी दे दे, तो जो नहीं दे सकता वो क्या करे? कहा वो मदीना के बच्चों को पढ़ाए। अब आमिद भाई मुझे ये बताएं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद, सहाबा कराम मौजूद, तो क्या इस्लाम पढ़ाया होगा? नहीं। और पढ़ा कौन रहे हैं? जो काफिर पकड़े गए हैं कैसे। इट मींस उस वक्त की रियाजी, उस वक्त की लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, या उस वक्त के हाल हवाल, तो दुनियावी तालीम जिसको हम कहते हैं वो पढ़ना नाजायज नहीं है। यू शुड बी स्पेशलिस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग नाउ डेज। मैं तो कहता हूं आईटी में आगे बढ़े, सब चीजों में आगे बढ़े, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव अपना दीनी विजन रखें, अपनी विल पर नहीं चलें, अल्लाह विल पर चलें। तो ना टेक्नोलॉजी हराम है, ना एआई हराम है, ना चैट जीपीटी हराम है, सब चीज जायज हैं इफ इट इज इन अ राइट वे। अगर गलत वे पर कुरान भी इस्तेमाल किया ना तो तब भी नाजायज है, जो सीधी बात। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत बात आपने की है। नाज़रीन, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन हमारी छोटी सी मजबूरी है, हमेशा की तरह ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत में, हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती साद खान साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत जारी थी हमारी, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। सैयदा वजीहा आबिद रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वजीहा साहिबा, बताइएगा, दीन और दुनिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो हमारा मुआशरा सिर्फ किस तरफ जा रहा है? हमारी यंग जनरेशन, जिसको आप माशाल्लाह बहुत मोटिवेट करती हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, यंग जनरेशन आपसे बहुत कुछ सीखती है, आप गुफ्तगू करती हैं, बातचीत करती हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आप जाकर बात करती हैं, कैसा महसूस करती हैं? ये मुआशरा किस तरफ गामज़न है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इनकी बात से, मेरे भाई ने जो अभी ये बात कही है, इस्लाम दुनिया से अलग नहीं है। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान पाक में पढ़ते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मतलब या अल्लाह, हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी फरमा। दुनिया अच्छी होगी तो आखिरत अच्छी होगी, दुनिया ही अच्छी नहीं करेंगे तो हम आखिरत कैसे अच्छी करेंगे। आजकल की यंग जनरेशन, यूथ, या जो अपकमिंग जनरेशन है, उसमें जो हम स्पेशली हम कहते हैं जेन ज़ी, इसका सबसे ज़्यादा उस तरफ जाने का जो रीज़न है, जो आप नेगेटिविटी कह लें, हर चीज़ के दो पहलू, जो मेरे भाई ने कहा, बिल्कुल उसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिवली किसी भी बात को पढ़ते हैं, चाहे वो कुरान है या कोई किताब है, जितनी आज साइंस तरक्की कर रहा है, चाहे वो नुजूमी हो या कोई भी सितारों के बारे में है, चाँद के बारे में है, वो कुरान पाक में क्या नहीं है? क्या हमारी जितनी रियाजी, जितने हमारे साइंसदान थे, क्या वो इस्लामी नहीं थे?
ہم کیوں آج اچھے سائنسدان پیدا نہیں کر پا رہے؟ کیوں مسلمان ایک اچھے پہلے کے جتنے مسلمان غیروں کو کاپی کر رہے ہیں شاید؟ The thing is ہم نے یہ سوچ لیا کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے، فلاں ہمارا دشمن ہے، ہم دشمنی پہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے وہ پیچھے کیا کر رہے ہیں. وہ ہمیں ان چیزوں میں لگا کے پیچھے جو اسٹڈیز کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ موبائل ٹیکنالوجی کر رہے ہیں. ہم نے بائیکاٹ کیا، انکلوڈ می، میں نے بھی بائیکاٹ کیا اسرائیل کا، سب کا. ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے وہ بھی تو اسرائیل بنا رہا ہے، جو واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، جو کمیونیکیشن ہے، ہم اس کو کل کیوں نہیں کر رہے؟ ہم ایجوکیشن میں ان کو بیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں اسلام کو اسٹڈی، اسلام کے بغیر تو دنیا ہے ہی نہیں، چاہے وہ یہاں کی دنیا ہے، چاہے وہ مرنے کے بعد کی دنیا، وہ یہ ساری دنیا اسلام، اللہ ہے تو اللہ نے بنایا ہے سب کچھ، اور اللہ نے ہی دنیا آخرت سب کچھ میرے مالک رب العالمین اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں. اس نے ہم سب کو تخلیق کیا ہے. اس بات کو الحمدللہ ہم سب بیٹھے ہوئے یہاں پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور چاہے جو نن مسلم بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی پرسنالٹی کے بارے میں آج آپ ہندو سے بھی بولو، ہاں ایک شخص تھا، بات کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں بیکاز میں آسٹریلیا میں رہی ہوں، میری انڈین فرینڈس بھی رہیں، میری کرسچنس فرینڈس بھی رہیں، بٹ ان میں بھی وہ پرسنالٹی کا، ہم ایک ایز اے مسلم، ایز اے ہیومن بینگ، ہم پورے مذہب کو ہم وہاں پر پریزنٹ کرتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے یہ جو ہمارے اندر ایک چیز آ گئی کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کیا، اس کو ختم کر کے ہمیں اپنے آپ پہ دھیان دینا چاہیے. یوتھ کو، ینگسٹرز کو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، چھوڑ دو فلاں نے کیا کیا، چھوڑ دو وہ کیا کر رہا ہے، چھوڑ دو گورنمنٹ کام نہیں کر رہی، چھوڑ دو تمہارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، چھوڑ دو تمہارے دوست کیا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو. واہ واہ، بہت خوب. اپنے آپ پہ، کیونکہ سب سے پہلے آپ معاشرے کو چینج نہیں کر سکتے، آپ پوری دنیا کو چینج نہیں کر سکتے، آپ خود کو چینج کر سکتے. جی بالکل. تو سب سے پہلے چینج اپنے اندر لے کر آنا چاہیے. بچپن سے آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، بڑے کہتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکو. تو ہم اپنے گریبان میں تب بھی نہیں جھانکتے تھے، شاید اب بھی نہیں جھانک رہے، آنے والے وقتوں میں بھی نہیں جھانکیں گے. کیا ہوگا پھر ناظرین؟ پھر یہی ہوگا، وہ برا وہ برا وہ برا، میں فٹ فاٹ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت خوبصورت بات آپ نے بھی کہی، مفتی صاحب آپ نے بھی کہی. سوشل میڈیا کی بات ہو گئی ہے فروخ سلیم صاحب، تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کرنے سے ہماری جو دینی زندگی نا، اسپیشلی نیو جنریشن کی، وہ خرابی کی طرف جا رہی ہے. بٹ آپ کیا کہتے ہیں، کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، ایسا ہے. اور اگر غلط استعمال کریں، اصل میں یہ ساری چیز تربیت کے اوپر ہے. میں تو کہتا ہوں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، تو اس کی جو تربیت ہے وہ والدین کے ہاتھ میں ہے، اور والدہ کے ہاتھ میں سب سے زیادہ ہے. تو جب آپ، یعنی میں نے دیکھا ہے کہ جب میری وائف جو ہیں وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہیں، تو میری بیٹی جو ہے چھوٹی والی، جو 3 سال والی ہے اور 1.5 سال والی، وہ دونوں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. اب ان کو نہیں پتہ کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ ویسے ہی جھک رہی ہیں، ویسے ہی اٹھ رہی ہیں، ویسے ہی سجدے میں جا رہی ہیں. تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ شروع سے تربیت ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پھر بچوں کی، چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دینا، جن کو یہ سمجھ ہی نہ ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو وہ بھی ایک ہماری تباہی کی طرف جا رہا ہے. بالکل بالکل ایسا ہے. تو پہلے تربیت ہے، دینی تربیت ہے، جو کہ ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور گھر سے شروع ہونے کے بعد جب ہم اسکولز میں جا رہے ہیں تو اسکول میں بھی ہم دیکھیں گے کس طرح کا اسکول ہے، کیا ماحول ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے وہاں پہ، کس طرح سے ہے. اس کے بعد پھر ہم تیسرے نمبر پہ آتے ہیں کہ جی بچوں کو موبائل اگر دیا جا رہا ہے تو کس سینس میں دیا جا رہا ہے، کس طور پہ دیا جا رہا ہے. یعنی جب وہ پروفیشنل بن گئے یا ان کی اسٹڈیز ہیں یا کوئی ان کا، اب آج کل تو آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچوں کو بھی موبائل کے اوپر ہی اور ٹیبلیٹس کے اوپر ہی اور ای میلز کے تھرو جو ہے وہ ہوم ورک دیا جا رہا ہے. تو وہ تو ایک اچھی چیز ہے. میں کہتا ہوں آن لائن کلاسز چلی گئی تھیں بیچ میں، اور ابھی دوبارہ جانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی ایسی برائی کی بات نہیں ہے، وہ تو ایک اچھی بات ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ تربیت شروع سے اگر ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے جو ہیں وہ اچھی تربیت کے ساتھ جب بڑے ہوں گے تو وہ غلط کام نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ اللہ کا ڈر کیا ہے اور ہمیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا دین کے حساب سے ہے، کیا جو ہے نا وہ نہیں ہے دین کے حساب سے. تو یہ شروع سے تربیت. بالکل آپ نے اچھی بات کی. تربیت کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی بہت ضروری ہے. جی بالکل. تربیت کر لی، اگر مثال کے طور پہ آپ نے موبائل، لیپ ٹاپ، ایکسرسائز کچھ بھی دے دیا تو پھر آپ کی نظر بھی پیرنٹس کی، اسپیشلی بچوں پر ہونا بہت ضروری ہے. مفتی صاحب جیسے بات چل رہی ہے دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، کیا دونوں ساتھ چل سکتی ہیں
اگر چل سکتی ہیں تو کیسے ممکن ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے عرض کی کہ دنیاوی اور دینی تعلیم کی ڈسٹنگوش ہی نہیں بنتی. دیکھیں ہم نے یہ ذمہ لگا دیا ایک مولوی صاحب کے کہ بھائی وہ نماز پڑھائے گا، وہ نماز جنازہ بھی پڑھائے گا، وہ نکاح بھی پڑھائے گا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ سب کرے. تو یہ کوئی اسپیسیفکلی آکوپیشن کسی کی نہیں تھی. باپ کو، بیٹے کو چاہیے کہ باپ کا جنازہ پڑھانا آتا ہو. یہاں تو بیٹا آ کر پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جنازہ پڑھتے ہی کیسے ہیں. پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے. تو بالکل انسان ایک، جیسے میری بہن نے کہا، ایک سائنسدان بھی ہو سکتا ہے، ساتھ میں ایک اچھا دینی عالم بھی ہو سکتا ہے. سو فار دیٹ اٹ از ناٹ عالم یا مفتی ہونا، اٹس ناٹ اے اسپیشل ایک ڈفرینٹ آکوپیشن. ہر مرد عورت پر یہ فرض تھا کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے، اس کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، قرآن کی تفسیر. میں اس کی ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں بس. مجھے یہ بتایا، میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ معاملہ یہ تھا کہ ایک باپ، اس کا بیٹا سعودی عرب چلا گیا. جب سعودی عرب بیٹا چلا گیا تو وہ خط لکھتا تھا. ایس ایم ایس دور نہیں تھا، پرانا دور تھا. خط لکھتا تھا، 1 سال لکھا، 2 سال لکھا، 3 سال. کچھ سالوں میں خط لکھنا بچے نے بند کر دیا. اب 14 ایئرز گزر گئے، 14 سال گزر گئے، کوئی خط نہیں آ رہا بیٹے کی طرف سے. باپ دن بھر تڑپ رہا ہے، باپ کی محبت ہے. ایک دن باپ کھانا کھانے بیٹھا ہوا ہے تو اتنے میں وہ قاصد آتا ہے جو کہ چٹھی لے کر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا خط آیا. باپ سب کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، خط لیتا ہے. اب جب خط کھولتا ہے نا، وہ خط عربی زبان کے اندر تھا. اب وہ عربی زبان کے اندر خط دیکھتا ہے، کیونکہ بیٹا اب سعودی عرب میں 14 سال رہ چکا ہے، اس کی رسم الخط عربی ہو گئی ہے، اس کو سمجھ. اب مجھے یہ بات بتائیں، باپ کیا کرے گا؟ خط چوم کے جیب میں رکھ دے گا یا کسی کے پاس جائے گا، بھائی مجھے سمجھاؤ یہ کیا لکھا ہے؟ کیا کرے گا؟ کسی کے پاس لے کر جائے گا، سمجھاؤ. 1400 سال گزر گئے، اللہ کی طرف سے خط آیا ہوا ہے قرآن مجید. ہم چومتے ہیں، یا بیٹی ودا ہو رہی ہے اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، یا کوئی مر جائے تو نکال لیتے ہیں، چلو بھائی سال ثواب کر لیتے ہیں، چلو بھائی ثواب کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں، چلو بھائی لے آؤ. کسی نے سمجھنے کی کوشش کی. قرآن واز اے لیونگ بک فار اے لیونگ پیپل، ناٹ اے ڈیڈ بک فار اے ڈیڈ پیپل. کہ بھائی ہم اس سے ایصال ثواب کروائیں، اچھی بات ہے، سر پہ رکھ کر ودا کرنے سے کوئی لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا. مقصد تھا قرآن کو سمجھنا. آج ہم نے قرآن کے سمجھنا پرٹیکولر کچھ لوگوں کے لیے چھوڑ دیا. بیٹا تم سائنس، بزنس کے اکاؤنٹس، میں نے آپ کے سامنے، ہم نے خود OA لیولز کیا نا، آئی ایم ڈوئنگ بارٹ لا، لیکن ہم نے اس کا مفتی کا کورس کیا. ہمیں پتا تھا کہ بھائی واٹ آر دا ایسینشیلز فار مائی لائف، دس از آلسو another thing. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اسٹڈیز آرام نہیں ہے، بٹ انڈر دا بینر آف اسلام ہو تو کوئی مذاکرہ. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی. اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، بٹ ناظرین بزم عقیدت کا حسن ہے کہ ہم اس میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اقرا کنول موجود ہے. تو میں اقرا آپ سے گزارش کروں گا بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر دیا، اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے،
بے شک بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہی تھی اقرا کنور صاحبہ. اللہ آپ کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے. آمین. بچپن سے نعت پڑھ رہی ہیں آپ بھی؟ جی الحمدللہ. کوئی یادگار لمحہ کوئی یاد ہے کچھ زندگی کا یادگار لمحہ؟ بس یہی تھا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مقابلے میں شرکت کی تھی. اچھا. اور میری فیملی میں سب کو یہی اندازہ تھا کہ میں مطلب ہار جاؤں گی، کیونکہ دیکھیں ہارنا جیتنا یہ سب زندگی کا حصہ ہے. ہمیشہ ہارتے رہنا یہ آپ کی بزدلی ہوتی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بہت محنت کی اور ایک مقابلہ تھا جو کراچی میں ہی تھا، ایک کافی بڑے ہوٹل میں منعقد ہوا تھا. تو میری والدہ نے کہا کہ نہیں تم نہیں کر پاؤ گی. لیکن پھر وہ ایک بہت زیادہ شاکنگ مومنٹ تھا جب میں نے فرسٹ پوزیشن وہاں پر حاصل کری. اور اپنی پوری فیملی کو میں نے ایک فخریہ انداز میں اس بات کا تحفہ دیا کہ میں جیت گئی ہوں. پھر اس کے بعد سے آغاز ہو گیا اور الحمدللہ آج تک. آغاز تو پہلے ہی تھا جبھی تو آپ نے ون کیا تھا نا؟ جی بالکل، مطلب میری کامیابی کا آغاز یہاں سے اچھا. شروع نہیں ہوا. کامیابی کا آغاز میں بتاؤں کب سے ہوا ہے؟ جب سے آپ نے نعت پڑھنا شروع کیا تب سے آپ کی کامیابی کا آغاز ہے. وہ جو والدہ نے آپ کو کہا ہوگا نا کہ نہیں کر پاؤ گی، وہ تفریح کر رہی تھی تھوڑا، وہ آپ کے کانفیڈنس کو اور بڑھا رہی تھیں جبھی تو آپ نے ون کیا. اگر اماں کہہ دیتی ون کر جاؤ گی تو آپ کا کانفیڈنس جو ہے نا بڑھ تو جاتا، لیکن پھر تھوڑا بہت اس کے اندر انا بھی شاید شامل ہو جاتی. تو والدہ جو بہتر سمجھتی ہے ان سے اچھا کوئی نہیں سمجھتا ہے. صحیح ہے. اللہ آپ کی آواز میں اب ہم دیکھتے ہیں آپ کو رمضان میں مختلف ٹی وی چینلز پر، آپ ماشاءاللہ اسی طرح کنٹینیو رکھیں محنت. تو سیدہ وجیہہ صاحبہ آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا، دین اور دنیا کی بات ہو رہی ہے نا، تو آپ کا تعلق سیاست سے بھی ہے. تو سیاست میں کتنی ضروری ہے ایمانداری، سچائی، کیا کہتی ہیں؟ امانت داری صرف سیاست نہیں، دنیا کے ہر ریلیشن ہو یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو اس میں ضروری ہے. جہاں تک آپ سیاست کی بات کریں، دیکھیں ایک بندہ سیاست میں آ گیا، اقتدار میں آ گیا، 5 سال کا آپ کو ٹائم پیریڈ آ گیا کہ بھئی 5 ایئرس آپ نے کرنے. اگر آپ کی امانت داری نہیں ہوگی، آپ کی دیانت داری نہیں ہوگی، عوام 5 سال دیکھتی ہے اور اس کے بعد وہ 5 سال بعد آپ نہیں آ سکتے. آپ کی امانت داری کو وہیں پہ وہ 5 ایئرس کے جو جج ہوتا ہے، کیونکہ چاہے آپ کچھ بھی بن کے دکھا دیں یا کتنا بھی، لوگوں کو آج کل ماشاءاللہ علم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں. اور جیسے کہ میرے بھائی نے بتایا کہ سوشل میڈیا کی جو آپ نے بات کی، تو سوشل میڈیا اویئرنیس بھی ہے اور سوشل میڈیا، بٹ آنیسٹلی مجھے موبائل نہیں پسند. اور میرے نزدیک موبائل ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو آپ کو اپنی فیملی سے دور کرتا ہے. جو موبائل آپ جہاں موجود ہو آپ وہ وہاں انجوائے نہیں کر پاتے، اس لمحے کو، اس مومنٹس کو نہیں محسوس کر پاتے، آپ بڑوں کی وہ بات نہیں سن پاتے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں جی یہ سب کچھ ہے اور میں نے اس سے سیکھ لینا ہے، میں نے چیٹ جی پی ٹی کو بولنا ہے وہ مجھے بتا دے گا. مگر دنیا کی کچھ تجربے جو ہمارے ماں باپ نے لیے ہوئے نا، وہ ہمارے ماں باپ نے ہماری 25 سال اگر ان کی عمر ہم سے زیادہ ہے، 30 سال ان کی عمر زیادہ ہے، تو انہوں نے وہ 30 سال دھوکے کھائے اور وہ جو ہمیں بتائیں گے نا وہ چیٹ جی پی ٹی یا کوئی نہیں بتا سکتا. تو ہمیشہ ایک تو جو سوشل میڈیا کا ہے کہ ٹھیک ہے آپ رہیں ایکٹیو، مگر ایک میانہ روی کے ساتھ. اسلام دنیا میں آپ نے میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے جتنا بھی چاہے آپ موبائل یوز کریں مگر اپنی فیملی کے ساتھ ایک کنیکشن اچھا رکھیں. اور سیاست ہو یا گھر ہو یا کچھ بھی ہو، اس میں امانت داری اتنی ہی ضروری ہے جتنی آپ ایک اسلام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایز اسلام کا ایک فریضہ ہے، تو امانت داری بھی ایک فریضہ ہے جس کو اگر آپ سیاست میں نہیں لے کے جائیں گے تو آج جو ملک، کیونکہ سیاست ایک عوام کی خدمت کا نام ہے، خدمت کرنی ہے، اس میں آپ نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، اس میں اگر ایمانت داری نہیں ہوگی تو بہت خوبصورت بات آپ نے کی، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی. لیکن ہم ناظرین بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد جیسے ہی ہم حاضر ہوتے ہیں معزز مہمانوں سے بات چیت جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عقیدت میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ناظرین معزز مہمانوں سے بات چیت جاری ہے، بہت خوبصورت انداز میں سارے گفتگو کر رہے ہیں. فرخ سلیم صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. یقیناً دین اور دنیا ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہمارے معاشرے کی جو نیو جنریشن ہے یہ دین سے تو دوری کی طرف ہے، دین سے دور ہو رہے ہیں. جیسے مفتی صاحب نے کہا نا بہت ضروری ہے، دین ہی آپ کو دنیا کی طرف بھی لے کر جاتا ہے اور دنیا میں آپ کو سنوارتا ہے. لیکن معاشرہ دین سے دور ہو رہا ہے، دوسری طرف بڑھ رہا ہے، دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ بچوں کی تربیت کی سب سے پہلی بات ہے. اس کے بعد جب بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد بھی اب ہمارا تعلق کوئی مسجد سے نہیں ہے، کسی مدرسے سے نہیں ہے، کسی عالم سے نہیں ہے. ہمارا تعلق ہو رہا ہے، جیسے بھی میری بہن نے کہا کہ بھائی ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہیں، گوگل سے پوچھ رہے ہیں.
تو گوگل پہ اور چیٹ جی پی ٹی پہ ہر چیز صحیح نہیں ہے. ہمیں علماء کرام کے پاس باقاعدہ آداب بتائے گئے ہیں کہ آپ ان سے وقت لیں, وقت لینے کے بعد ان کے پاس حاضر ہوں, اور اس کے بعد ان کے لیے کوئی ہدیہ لے کے جائیں, اور اس کے بعد جا کے ان سے بیٹھ کے اپنا مسئلہ پوچھیں. جی اچھا, اور اگر اس وقت نہیں جا سکتے تو ضروری ہے کہ آپ اپنے پاس ایک قلم رکھیں اور ایک اپنی ڈائری رکھیں جس میں آپ وہ مسئلہ جو ہے نا وہ پوچھنے کے لیے لکھ لیں, اور جب آپ کی حاضری ہو تو اس وقت آپ پوچھ لیں. تو یہ ساری چیزیں ہم چونکہ علماء کرام سے دور ہو گئے, علماء کرام سے ہمیں نفرت دلائی گئی. اچھا, اسی طرح سے ہمیں دین سے بھی دور کیا گیا. کیسے کہ بھائی یہ داڑھی والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں, یہ تو ٹوپی والے ایسے ہی ہوتے ہیں, ٹوپی پہ نہ ہے نا. جی ہاں, تو اس کا مذاق اڑایا گیا. دیکھیں, ایک ہے دین کے اوپر نہ چلنا, وہ فاسق و فاجر ہے بیچارہ, وہ گناہگار ہے, لیکن اس پہ محنت کر کے وہ بیچارہ آ سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہا ہے, تو اللہ پاک ایک نہ ایک دن اس کو ہدایت دے دیں گے. جی. لیکن ایک آدمی جو کہ اس دین کا مذاق اڑا رہا ہے, تو وہ تو پھر علماء کرام سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ بڑا خطرے میں ہے, بندہ خطرے میں ہے, بندہ خطرے میں, اس کا ایمان خطرے میں ہے. جی جی. اچھا, ظاہر ایمان اس کی خطرے میں بالکل کہ وہ راہ راست کی طرف نہیں ہے نا. جی ہاں, دنیا میں لگا ہوا ہے, اس کو دین سیکھنے تو ایک تو دین پہ چل نہیں رہا, اور اوپر سے دین والوں کا اور دین کا مذاق بھی اڑا رہا ہے. جی, تو وہ زیادہ خطرے میں, وہ نعوذ باللہ مطلب کہنا نہیں چاہیے لیکن کفر تک بھی جا سکتا ہے معاملہ. تو کیونکہ اللہ کا حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, تو آپ اگر اس کا مذاق اڑائیں گے تو پھر تو وہ خطرناک بات ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ ہم ایک ایسی محنت بھی کریں, جیسے الحمدللہ میرا بھی تبلیغ سے تعلق ہے, میں جاتا رہتا ہوں, تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح ہو, اس کے بعد پھر دوسروں کے لیے اطلاع ہو. لیکن یہ کہ ہاں, لیکن یہ کہ اس کے لیے ہم کوشش یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہدایت تو دینا اللہ کا کام ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم دوسروں کے پاس جائیں, اپنا سبق دہرائیں, تاکہ ہم بھی پکے ہو جائیں اور دوسروں کے اوپر بھی تھوڑا سا اس کا اثر ہو. کوئی پیغام دینا چاہیں گے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نوجوان نسل کو؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علماء کرام سے جڑیں, دین کو سیکھیں, دین پر عمل کریں. اس سے آپ کی دنیاوی ترقی رکے گی نہیں, بلکہ اس میں آپ مزید ترقی کریں گے انشاءاللہ, اور ہر چیز میں نمبر 1 آنے کی کوشش کریں, دنیا کے حساب سے بھی اور دین کے حساب سے چلتے ہوئے آپ کو نمبر 1 آنا ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت, آپ نے ڈائریکٹ نمبر 1 پہ پہنچا دیا. بالکل بالکل, یہ اچھی بات ہے. تو اللہ کرے ایسا ہو جائے, اللہ کرے ہم بھی نمبر 1 کی کیٹیگری میں آ جائیں. سارے تو نمبر 1 پر نہیں آ سکتے, کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں, لمبی سی لائن لگ جائے تو پھر نمبر 1 مفتی صاحب آ سکتے ہیں. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری نوجوان نسل کو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ؟ بس میری ایک ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے, وہ یہ ہے کہ اپنے آئیڈلز بدلیں, اپنے رول ماڈلز بدلیں. کیا بات, یاد رکھیے کہ جتنا اچھے آپ کے آئیڈیل ہوں گے, جتنے اچھے آپ کے رول ماڈل ہوں گے, تو آپ کی اعمال بھی ویسے ہوں گے. تو دنیاوی کسی بھی شخص کو یا کسی بھی آدمی کو آپ رول ماڈل بنائیں گے, ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی فلا رہ جاتا ہے. ہمارے یہاں ایکسٹریمزم بھی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے خلاف سن نہیں سکتے, تو پھر کیوں, اور وہ اس کے خلاف ہونا پڑے گا, کیونکہ دنیاوی اگر میں بھی ہوں نا, کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے, 100 غلطیاں مجھ میں بھی ہوں گی. اگر میرے خلاف کوئی بولے گا تو اگلے کو غصہ آئے گا. لیکن ایک ذات ایسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن میں کوئی نقص ہے بھی نہیں, گمان بھی نہیں. تو اس لیے آئیڈل بنائیں, اس شخص کو بنائیں جس کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں, ہو نہ یہ پھول بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دھار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو, اگر تم نہ ہو کتاب ہستی کے سرور پر, جو نام میں محمد رقم نہ ہوتا, وجود ہستی ابھر نہ سکتی, وجود لوہے قلم نہ ہوتا, زمین نہ ہوتی, فلک نہ ہوتا, عرب نہ ہوتا, عجم نہ ہوتا, یہ محفل کن فکان نہ ہوتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ محفل کوئی محفل نہ ہوتی اگر رسول اللہ. کیا بات ہے, کامیابی حاصل کرنی ہے, رول ماڈل ایک ہی ہستی کو بنانا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یقین جانیے دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی, آخرت ویسی سنورنی ہے, کیونکہ جس کو رول ماڈل بنانا ہے وہی تو قبر میں آئیں گے, انہیں تو آپ کو دیدار کرانا ہے اللہ کے فضل سے. اللہ کرے ہم اس جگہ پر چل جائیں جہاں ہم چل رہے ہیں, وہاں سے ہم تھوڑے محفوظ ہو جائیں. سیدہ وجیہہ صاحبہ, مختصر سبق ہے ہمارے پاس, شکر. تو میں چاہوں گا جاتے جاتے ہمارے نوجوان نسل کو آپ بھی پیغام دیتی جائیں. میں بالکل آپ کے چینل کے توسط سے ایک ہی پیغام ینگ جنریشن کو دوں گی کہ پلیز ایک تو دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈنا بند کریں, اور دوسرا ایکسٹریمسٹ نہ ہو, چاہے وہ دین میں ہو چاہے وہ دنیا میں ہو. ہر ایک چیز کو میانہ روی کے ساتھ لے کے چلیں, اور جو آپ کی غلطی ہے اس کو امپروو کریں. اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنی فیملی کے ساتھ بتائیں, کیونکہ جو وقت آپ اپنی فیملی کے ساتھ بتائیں گے, چل جانے کے بعد تو سبھی دکھ کرتے رہتے ہیں کہ
ماں باپ چلے گئے مگر جو ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں, ان سے کچھ سیکھیں اور ایک اچھی جنریشن کی طرح اس پاکستان کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. بہت خوبصورت پیغام ہمارے تمام معزز مہمانوں کی طرف سے. اقرا اول آپ کا بھی شکریہ, آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائیں. سیدہ وجیہہ عابد صاحبہ آپ کا شکریہ, امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گی. مفتی سعد خان صاحب آپ کا شکریہ, میں جب سے پروگرام کر رہا ہوں کہیں بھی کسی بھی چینل پہ ہوتا ہوں آپ ساتھ ہوتے ہیں اور میں چاہوں گا یہ آئندہ بھی یہ سلسلہ برقرار رہے. فاروق سلیم بھائی آپ سے بھی یہی والے الفاظ جو مفتی صاحب سے میں نے کہیں سیم وہی, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائیں. ناظرین ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. اپنا, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے, ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور ہاں جاتے جاتے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام میں جیسا کہ اختتام میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے آتا ہے, آج بھی پاکستان فروٹ چاٹ والوں نے, پاکستانی فروٹ چاٹ جو کہ کراچی شارع فیصل پر واقع ہے, ان کا کہنا ہے ان کا فروٹ چاٹ بڑا اچھا ہوتا ہے, بڑا بہترین ہوتا ہے, کریم والا بھی اور سادہ بھی, مسالے والا بھی. تو ہمارے پاس دونوں آئیں, ہم کھائیں گے, آپ کو بتائیں گے کیسا ہے. آپ سے بھی گزارش ہے اچھا فروٹ کھانے کا, اچھا فروٹ چاٹ کھانے کا ارادہ ہو تو لازمی پاکستانی فروٹ چاٹ جائیں. اور ایچ آر پروڈکشن, ایچ آر پرفیوم والوں کا بھی شکریہ, وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں. کوشش کیجیے گا, سرچ کیجیے گا, بڑا اچھا ان کا پرفیوم ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے, اپنا خیال رکھیے. اگلے جمعے کو نئے مہمانوں کے ساتھ کسی اور ٹاپک پر دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.